لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، جامعہ مسجد حسن کی یہ سالانہ تقریب ہے، وہ مدرسہ کی دستار فضیلت تقسیم انعامات ہے. مفتی محمد امجد صاحب قاری تنویر صاحب کے واسطے سے بھائی محمد اختر صاحب اور آج کی جلسہ حاضہ کی انتظامی حاضہ تمام علماء اکرام، ان کی وساطت سے آپ حضرات کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا. مسلسل اسفار، کبھی جلدی کبھی دیر، اور آپ یقین کریں پرسوں 4-5 دن کی مسافت نے ایک جگہ پروگرام کر کے آیا، پھر اٹک گیا، اٹک سے رات کو چلا، صبح گھر پہنچا، پھر اگلے دن پنڈ دادن خان، پنڈن وادی، اتنا بس لگ رہا تھا کہ بس عوام الناس کو بہت زیادہ اذیت ہے وہاں کے روڈوں سے. آپ یہ اندازہ لگے رہا پروگرام کرنے کے بعد نہ کوئی نعت خوان نہ کوئی خطیب، پریشان ہو کے بیٹھے تھے کہ جائیں کہاں، اتنے خطرناک راستے تھے. صبح پھر جب 10 بجے گھر پہنچے نہ حالت رہی.
خادم بیمار، ڈرائیور بیمار، اپنی بھی حالت ایسی ہی ہے، یعنی پاؤں میں اتنی سوائلنگ اور اتنے پاؤں سوئے پڑے ہیں جوتا ہی نہیں پتہ چلتا پہنا نہیں پہنا۔ بس کوشش یہ ہے کہ یہ زندگی کسی طرح آرامی بے آرامی میں قیمتی بن جائے اور اس کے صدقے اللہ آخرت کی زندگی کامیاب عطا فرمائے۔ اس شعبے میں عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دینداری بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے۔ اگر میرے سے کوئی کہے کہ میرے 2 4 5 6 بچے ہیں، میں کیا کروں، میں مفید مشورہ دوں گا۔ یہ مشورہ انشاءاللہ مجھے اللہ کے دربار میں پکڑ کا باعث نہیں بنائے گا، اور دنیا کے اندر کہ اپنے بچوں کو عالم بنائے، اور عالم کے ساتھ دائی بنائے۔ ہمارے بہت سارے عالم ہیں، علم کے سمندر ہیں، لیکن بولنے سے گریز کرتے ہیں۔ پانی ایک جگہ پڑا پڑا کھڑا کھڑا اس میں باس آنے لگ جاتی ہے، اس پر سبز رنگ کی کائی آ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ وہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے استعمال کی قابل نہیں رہتا، لیکن علم اس سے علیحدہ ہے۔ اللہ نے اگر علم کی دولت دی ہے تو یہ سینہ بسینہ منتقل کرو۔ اگر آپ نے مسجد اور مدرسہ بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ نے پوری فرمائی آپ بھی پوری کر رہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ علم کے ساتھ ان کے تزکیہ کی طرف توجہ دلوائی۔ اللہ انہیں کتاب کا علم بھی دے، حکمت بصیرت کے ساتھ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ کتاب کا علم سینے میں موجود ہے، سینے اور دل کا فاصلہ بمشکل 4 انچ کا بھی نہیں ہے، 6 انچ کا بھی نہیں ہے، لیکن یہ علم کا بہاؤ، اس کنویں کے پانی کا بہاؤ دل کی طرف نہیں آ رہا، زبان کی طرف جا رہا ہے۔ ہر مدرسہ مسجد بنانے والا صرف بچوں کو حافظ نہ بنائے، ان کی تربیت پر توجہ دے کہ آنے والا دستار بندی میں جب اسٹیج پر آئے تو اس کے چہرے، صورت، سیرت اور کپڑوں سے پتہ لگے کہ واقعی قرآن نے اپنا رنگ دکھایا۔ اس کے بالوں کی کٹنگ سے، اس کے سر کی ٹوپی کے سٹائل سے۔ ہمارے اکثر بھی حفاظ ٹوپی یہاں رکھتے ہیں، بال کرے، کوئی فائدہ نہیں، یہ جو ڈیکوریشن پیس ہے، ڈیزائن ہے۔ اگر میرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اتباع کے ساتھ ہے تو صرف اتباع نہیں، اظہار بھی ہونا چاہیے۔ مثلا آپ ناروال میں تشریف رکھتے ہیں، آپ دکانوں پر جاتے ہیں، جو چیز دکان کے اندر سامان ہوتا ہے وہ چیز باہر نظر آتی ہے۔ پنکھے کو میری طرف کریں، جو چیز دکان میں وہ باہر نظر آتی ہے۔ کپڑے والا کپڑے کو باہر ٹانگتا ہے، سبزی ترکاری والا سبزی کی چھابڑیوں کو رکھتا ہے، جوتے والا جوتے باہر ٹانگتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے اندر اس کے رسول رچا بسا پڑا ہے، لیکن جو دکان کے اندر ہمارے سامان ہے وہ باہر نہیں۔ 1 کروڑ روپے کی دکان ہے اور سامان اس نے باہر فٹ پاتھ پہ لگایا ہوا ہے۔ بار بار میونسپل کمیٹی والے تنگ بھی کر رہے، لیکن پھر بھی جان کے سامان باہر رکھے ہوئے کہ اس سامان کو دیکھ کر گاہک اندر آئے گا۔ تمہارے اندر تو جو اللہ نے حضور کی محبت کا سامان رکھا اس کی قیمت تو 1 کروڑ 2 کروڑ ہے ہی نہیں، دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ایک طریقہ ایک طرف، ساری دنیا کا مال و متاع ایک طرف، حضور کس طریقے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو آپ کے اندر محبت کا معیار ہے آپ اسے ظاہر نہیں کریں، یا تو ڈر رہے ہیں یا کسی نے آپ کو منع کرا، یہ آپ بتائیں۔ میری دکان میں جو سامان تھا وہ سامان مجھے پسند آیا، اس سامان کو میں نے اپنی ذات کے لیے قبول کیا۔ تقریر ٹوپی میں بھی ہو سکتی تھی، ننگے سر بھی ہو سکتی تھی، سندھی ٹوپی میں بھی ہو سکتی تھی، نسبتی ٹوپی میں بھی ہو سکتی، میں نے پگڑی کو ترجیح دی کہ
اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، چہرہ صورت بنا خوبصورت بنایا، میرے اخلاق میرے کردار کو بھی صورت بنا، تو یہ کردار کا تعلق مجھے مدینہ شریف کے ساتھ لے کے جا کے جوڑتا ہے، مدینے والے کی زندگی کے ساتھ۔ اب آپ بتائیں اتنی محبت ہونے کے ایک مفتی صاحب نے سبقت لسانی میں یا چلو غلطی سے غلطی کر دی، پورا پاکستان اس کے پیچھے پڑا، مجھے لگ رہا جواب بھی نہیں ملے گی، وہ ڈر کے مارے پاکستان پریشان ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس نے ہاتھ جوڑ لیے، رو کے دکھا دیا۔ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا 4-5 سال پہلے، پرائے میں نہیں، میرے اپنوں نے میری ناک کے بڑے صاحب لکیریں لگوائی، اپنوں نے ایسا مجھے گھیڑا، میں نے توبہ کر لیا اندر نہیں کرنا، میرے پہ جوڑ دیا کہ تو تیرا عقیدہ ہے جس کی نسلیں عقلیں ساری زندگی۔ میرا جو گھر ہے نا، میرے گھر کی جو بیٹھک ہے، تقریباً اکابرین علماء دیوبند جن کا عقیدہ حیات کا ہے، تقریباً 74 سال سے ہمارے گھر کی بیٹھک ہمارے بزرگوں کا مرکز۔ حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نذر الرحمان صاحب دامت، مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا سلمان طارق صاحب، مولانا حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے شاہ الہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جی عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں سراج الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ، غلام غوث ہزاری، یہ ہمارے گھر کی قیام گاہ تھی حضرات۔ اور اب بھی الحمدللہ میں ضلع کا امیر ہوں، تقریباً میرے ضلع میں 435 دیہات ہیں، 435 دیہاتوں کے اندر تقریباً میرے خیال سے 600 کے قریب مدرسے ہیں، وہاں کی ساری ذمہ امارت میرے سپرد ہے۔ علماء محتمین حضرات، ہمارا اجلاس ہوتا ہے اور الحمدللہ 250-300 علماء کرام ہر مہینے اکٹھے ہوتے ہیں گھر پہ مسجد میں۔ ابھی ہمارے ہاں جو وہ مدرسین کے لیے جو نصاب و وفاق کی طرف سے آیا ہے، جی 31 اکتوبر کو میری مسجد میں پروگرام ہے، میری مسجد کا افتتاح بھی ہے، خانقاہ نقشبندی جامع مسجد مدینہ المعروف جانان والی، تو گجرانوالہ ڈویژن سے تقریباً 450 مدرسے والے وہاں تشریف لا رہے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ کہہ دیا تو میرے معاویہ کو تو نہیں گستاخی کی، ساری زندگی مدرسوں کے چندے کر 36 سال ہو گئے مجھے خطابت کرتے ہیں، ساری زندگی مسجدوں کے چندے۔ میرے بیٹے کا نام محمد معاویہ ہے، 14 سال کا ماشاءاللہ ہے، زبان میں لکنت۔ کہ پچھلا محرم جو گزرا، میں تو ساؤتھ افریقہ میں تھا، میرا بچہ مجھے کہنے لگا بابا، میں نے کہا کیا بول مجھے، کہنے لگا بابا میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میرا نام نا تم نے 9-10 محرم میں معاویہ نہیں کہنا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو بابا کو پتہ نہیں کہ دنیا نکلے گی حضرت معاویہ کے مخالف نکلیں گے، تو لوگ مجھے آواز دیں کہ میرے نام کو سن کے نبی کے معاویہ کو لوگ گالیاں دینے لگے۔ تو میں عقلاً شکلاً ہر چیز، ہر اذیت برداشت کی، لیکن ہم تو اس مفتی صاحب واسطے دعا کرتے ہیں، اگر جس نے جان بوجھ کے کہ اللہ سے معاف فرمائے، منہ سے نکل گیا غلطی ہو گئی، انہوں نے رجوع کر لیا کابرین نے، لیکن نہیں دنیا چھوڑ دی۔ یہ ہے مزاج۔ اگر آپ کے مزاج اور اخلاق سے کوئی بچتا نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں سے آ کر مکے میں معافی کا اعلان کیا تھا، معذرت کے ساتھ اپنے خطبات میں آپ وہ ان کو اپنے لبوں کی زینت نہ بنائیں۔ بیٹی کے قاتل کو نبی معاف کرے، کوڑا پھینکنے والے، اب تو لوگوں نے اس کو نکالے، کوڑا نبی پھینکا نہیں، یہی حدیث ہے۔ میں اس دفعہ گیا حج پہ، تو جب ہم زیارتی طواف کے لیے آئے نا پیدل، تو وہ شہزادوں کی بلڈنگ کے پاس سے گزرے، بہت بڑی شہزادوں کا محل ہے، اس محل کے اندر 2 سوراخ ہیں، 2 کھڑکی ہیں۔ میں نے تحقیق کی، تقریباً 1.5 گھنٹہ میں لوگوں سے پوچھتا رہا، یہ کھڑکی کس کی، صفائی کرنے والوں سے، امام کعبہ کے خواہ یہ کھڑکی کس کی، انہوں نے یہ بتایا یہاں سے حضور پہ کوڑا پھینکتے تھے۔ میں نے کہا ہمارے پاکستان میں تو کہیں سنی سنائی بات کو منتقل، سنی سنائی بات کو منتقل، سنی سنائی بات۔ عالمی نبی کی امتی ہو، ذرا ذہن بھی آپ کا بڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں یاد پڑتا بمشکل کہ ایک دن میں ہم نے 3 مرتبہ کھانا کہیں بیٹھ کے 6-7 مہینے میں کہیں کھایا ہو۔ حج کے سفر پہ تو تھے، ورنہ نہیں، اللہ کی قسم، رات کہیں، دن کہیں، ناشتہ کہیں، اپنے گھر کا تو نصیب بہت کم ہوتا ہے۔ اور باہر والا بھی اپنے، میری داڑھوں میں درد ہے، دانتوں میں خلا ہے، میں کہتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ، میں کہہ کے تھک گیا۔ آپ میرے بھائی ہو، میرے سر کے تاج ہو،
میں آپ کے پاؤں کی جوتی کے نیچے جو تلوہ ہوتا ہے نا، جو اس کے برابر ہے۔ میری ایک مشورہ، اگر آپ چاہتے ہو اپنی نسل کو، اپنے تقوی کو، اپنی پگڑی کو بچانا، تو کم از کم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تم بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاؤ۔ اگر تم بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہو، پھر احمد علی لاہوری کے تقوی کو خبردار اس ممبر پر مت بیان۔ تم تو سمجھ والے آدمی ہو۔ 600 آدمیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، بے نمازیوں گھر کے اندر روٹی کا انتظام کر رکھے ہیں، سارے کھلانے والے بے نمازی، سب کے چہروں پہ بغیرتوں کی داڑھی، کوئی بے شرم ہوتا ہے۔ تمہیں میں عزت دار کہوں، اس وقت عزت یہ کہاں جائے گی جب حضور دیکھ کے منہ چھپالے ہو، سب کر کے دبا کرو، یہ میری سنت کے بال نہ بچا سکا، میرے پاس لینے کے لیے کیا ہے؟ اس چہرے کو بیوی، بچے، بہن، بھائی سب قبول کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ چہرہ نہ خدا قبول کر رہا ہے، نہ امنہ کا لال قبول کر رہا ہے۔ کیوں کاٹی داڑھی؟ کوئی وجہ، کوئی ریزن بتائیں۔ بٹن ٹوٹ جائے تم بازار میں نہیں آتے، شلوار کا پیچ پھٹ جائے بازار میں نہیں آتے، قمیض کی یہاں سے سلائی ادھر جائے بازار میں، اتنا بڑا جرم کر کے، جرموں کے بڑا جرم، کبیرہ گناہ کر کے دندناتے پھر رہے ہو۔ اس کا مطلب دکان میں سامان اور ہے، لٹکایا کچھ اور ہے۔ ایسے بندے کو تو دھوکے باز کہتے ہیں، کہتے ہیں اس سے سودا نہ لیے، دکھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے۔ کتنے مدرسے ہیں پاکستان میں، کتنی مسجدیں ہیں پاکستان میں، کتنی خانقاہیں ہیں پاکستان میں، اور کتنے مراکز ہیں پاکستان میں۔ دیانتداری کے نام پر یہ پاکستان 146ویں نمبر پر ہے۔ جاپان کے، میں نہیں اچھا سمجھا، لیکن وہ دیانتداری پر دنیا کے تمام ملکوں میں 1 نمبر پر ہے۔ اس حج کے سفر